أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت دخل علي عبد رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقل له أعوذ بالله يا عبده من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فأتيني به فأتيت بالكساء اليماني فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أكمل وقال السلام عليك يا وقل عليك السلام يا قوة عيني وثمرة الفؤاد فقال لي يا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أكمل وقال السلام عليك يا رسول الله فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من افترى الله تعالى لأن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك ودخل معهما تحت الكساء فأقبل إلى ذلك أبا الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقل عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي وتي وخليفتي وصاحب لوعي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله
أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي وملأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ عبيد ثم بتمامي الكساء وما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم يحزنني ما يحزنهم على حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي عليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال العامل جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وابنها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى العرش لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأ السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا عرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله فإنه نعم قد أذنت لك ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال نبي الله قد أوحي إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال علي بن أبي يا رسول الله إني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من فضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل العرض في جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت لهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله قلنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال علي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل العرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا فيهم مهمومون إلا فرج الله همه ولا مغمومون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة
إلا وقد الله حاجته وقال علي عليه السلام إذا والله فضنا وسعدنا وكذلك شيتنا فاضوا وسائدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بار دیگر پاوز بلند صلوات. تمام تعریفیں اس ذات احمدیت کے لیے کہ جس نے اس کائنات کا ذرہ ذرہ تخلیق کیا ہے، اور لاکھوں سجدے اس ذات احمدیت کو، اس ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات کو، کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے خلق کیا ہے، اور اس ذات کا احسان کہ اشرف المخلوقات میں سے خلق کرنے کے بعد ہمیں جو نعمت، ہمیں جو فضیلت، ہمیں جو شرف بخشا، وہ کائنات سے جدا، کائنات کے تمام خزانوں سے افضل ترین شرف بخشا، وہ یہ کہ محبت اہل بیت کی دولت سے ہمیں نوازا ہے. رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت اہل بیت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 70 نبیوں کے اعمال کے برابر اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں رکھتا ہو، اس کے نامہ اعمال میں 70 نبیوں کے اعمال کے برابر، 70 نبیوں کی نیکیوں کے برابر نیکیاں وہ اپنے دامن میں سمیٹے پھر رہا ہو. نبی کی زندگی ہوتی کیسے ہے، نبی کہتے کسے ہیں، نبی زندگی کس طرح بسر کرتا ہے، مکتب اہل بیت کا یہ امتیاز ہے، مکتب اہل بیت کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا جس کو ہادی، پیشوا، رہنما، رسول، نبی، پیمبر بنا کر بھیجتا ہے، وہ تمام خطاؤں، لغزشوں سے معصوم ہوتا ہے. یعنی نبی کا کہیں دیکھ رہا ہے تو دیکھنا عبادت، اگر نبی کہیں قدم اٹھا کر چل کے جا رہے ہیں تو ان کا یہ قدم اٹھانا عبادت، ان کا چل کر جانا عبادت. اگر نبی کسی طرف نگاہ کر رہے ہیں تو ان کا نگاہ کرنا عبادت، اگر وہ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو ان کا گفتگو کرنا عبادت. گویا کہ نبی کا ہر لمحہ عبادت میں گزرتا ہے، گویا کہ نبی کا ہر لمحہ اپنے خالق و مالک کی بندگی و اطاعت میں گزرتا ہے. اس قدر نیکیوں بھری زندگی گزارنے والا نبی کہ جس کا ہر لمحہ نیکیوں سے ہے، خدا کی اطاعت سے بھرپور ہے، اس طرح 70 نبیوں جیسی زندگیاں، 70 نبیوں جیسے اعمال کوئی شخص اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہو، اور پھر رسالت امام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال اٹھا کر میدان محشر میں جائے اور خالق و مالک سے جنت کا تقاضا کرے کہ پروردگار میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں، میرے پاس اتنے اعمال ہیں، میرے پاس اتنے کار خیر ہیں. رسالت امام فرماتے ہیں اگر اس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی علی مرتضیٰ کے بارے میں بغض ہوگا، خداوند متعال اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں عطا کرے گا. 70 نبیوں کے برابر اعمال جمع کیے ہوئے پھر رہا ہے، 70 نبیوں کے برابر اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لیے پھر رہا ہے. میں کہتا ہوں وہ نیکی ہی نہیں جس پر ولایت اہل بیت کی مہر نہیں.
نیکی نیکی نہیں کہ جس پہ ولایت اہل بیت کی مہر نہیں. اس سے ایک جملہ اور کہہ دوں کہ وہ شخص نہیں جس میں اہل بیت کی محبت کی شمع روشن نہیں, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کہہ دوں وہ فرشتہ نہیں جو اہل بیت کے گھر کا غلام نہیں ہے. وہ 70,000 نبیوں کے برابر اپنے گمان سے اپنے فکر سے نیکیاں اکٹھے کیے پھر رہا ہے. رسالت ماں فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو 70 نبیوں کے برابر نیکیاں اکٹھے کریے پھر رہا ہے اور اس کے دل میں علی سے بغض ہے, اس کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کی خوشبو کتنے فاصلے پر محسوس ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اور جنت کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہو, اگر 40 سال کی مسافت سے دور جنت سے ابھی وہ دور ہے تو اس کو جنت کی نعمتوں کی خوشبو محسوس ہو جائے گی. خود اندازہ لاؤ کہ 40 سال کی مسافت سے دور ہے بغض علی رکھنے والا منافق جنت سے اور گمان کیے بیٹھا ہے کہ میں جنت کا مستحق ہوں. خدا نے ہمیں کتنی بڑی یہ نعمت عطا کی اور خدا کتنا مہربان ہے کہ یہ نعمت ہمیں اس انداز میں عطا کی کہ ہم نے خدا کی بارگاہ میں اس نعمت کے لیے نہ دعا کی تھی, نہ سجدے کیے تھے, نہ قیام کیا تھا. خدا نے یہ نعمت ہمیں ماں کی گود میں عطا کر دی اور یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اے مومن, اے محب اہل بیت, اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا کر, اپنی ماں کا احترام کیا کر. اور پھر فرماتے ہیں کہ تیری ماں کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تجھے ہم اہل بیت کی محبت میں پروان چڑھایا ہے. اس نے تجھے ہم اہل بیت کی محبت میں پروان چڑھایا ہے. تیری ماں کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے. یہ محبت اہل بیت وہ عظیم عبادت ہے, وہ عظیم نعمت ہے. اگر یہ نہ ہو تو انسان نہیں رہتا, اس کی نیکی نہیں رہتی. اور اہل بیت کی محبت خدا نے ہم تک پہنچا دی. اس کی قدر کرے, اس کا احترام کرے. یہ زیب نہیں دیتا کسی محب اہل بیت کو کہ محبت اہل بیت کا بھی دعویٰ رکھتا ہو اور پھر گناہ کے نزدیک بھی جائے. محبت اہل بیت کا دعویٰ بھی رکھتا ہو اور اپنے آپ کو واجبات سے دور رکھے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اپنے آپ کو حسین کا عزادار بھی کہتا ہو اور اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم رکھے. یاد رکھنا محب اہل بیت اگر قیمت ہے تیرے سجدوں کی تو خاک کربلا کی وجہ سے ہے. اپنے سجدوں کو عروج دے, خاک کربلا پہ سر رکھ کر خدا کا شکر عطا کر کہ اس نے تجھے حسین جیسا امام عطا فرمایا. اور حسین کو نماز سے اتنا پیار تھا کہ جب بہن کو آخری وقت ودا کر رہے ہیں, زخموں سے چور ہیں, علی اکبر کے برچھی کا غم ان کے جگر میں ہے, علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا چکے ہیں, قاسم کے ٹکڑے میدان سے اٹھا چکے ہیں, پھر بھی حسین کو جو یاد ہے, حسین کو جس کی فکر ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں اے بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. پھر کبھی کہتے ہیں کتنی محبت ہے حسین کو آپ سے, کہتے ہیں کہ جب میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا اے میرے شیعوں, اے میرے عزاداروں, جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میں حسین کی پیاس کو یاد رکھنا. یہی وجہ تھی کہ مظلوم کربلا کا فرزند یعنی امام سجاد علیہ السلام
کائنات میں واحد ہستی ہے امام سجاد علیہ السلام کہ جب بھی کسی امت مسلمہ کے سامنے افطار کا وقت آتا تھا وہ خوش ہو جاتا ہے، اور خود معصومین فرماتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے ہر اس شخص کے لیے جو روزہ رکھتا ہے، افطار کا وقت اس کے لیے خوشی کا وقت ہے۔ کائنات میں واحد امام سجاد علیہ السلام ہیں، جیسے ہی افطار کا وقت آتا، افطار کا سامان امام کی آنکھوں کے سامنے آتا، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ جو پانی امام کو افطار کے لیے دیا جاتا تھا وہ اس پانی میں اتنے امام کی آنکھوں کے آنسو گر جاتے کہ امام کو وہ پانی ضائع کرنا پڑ جاتا تھا۔ امام کے سامنے جب ہی کھانا آتا رخ کربلا کی طرف پھر جاتا، رو کر کہتے اے بابا تو میرا وہ بابا ہے کہ جس کو کربلا کے تپتی صحرا پہ بے یار و مددگار اور پیاسا شہید کیا گیا۔ وہ امام سجاد جو حسین کا سب سے بڑا عزادار ہے، ان کا ایک لقب زین العابدین ہے۔ انہوں نے عزاداری کی ہے اپنے بابا کی، لیکن اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہیں رکھا، اپنے لمحات کو عبادت خدا سے محروم نہیں رکھا۔ اتنی عزاداری کی ہے کہ اگر امام سجاد کبھی بازار میں جاتے، کسی مزدور کے سر پہ چادر دیکھتے تو کوفہ اور شام کی طرف رخ کر کے کہتے ہم اہل بیت کی کتنی غربت تھی کہ ہم اہل بیت کی مستورات میری پھوپھی زینب کوفہ اور شام کے بازار میں یہی سوال کرتی تھی اے مسلمانوں مجھے چادر عطا کر دو، اے مسلمانوں ہمیں چادر دے دو۔ علی